السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت سلامتی والی اور ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرمائیں، آمین۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ العلق کی آیہ نمبر 2 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من علق۔ تجوید رولز دیکھیں گے۔ خو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو مفخم ادا کریں گے، یعنی پر پڑھا جائے گا، یہ موٹا کر کے ادا کریں گے، اور اس کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، زبر کی حرکت جس کو 1 کاؤنٹ پڑھا جائے گا، لمبا نہیں کریں گے۔ خو، لام اور قوف تینوں پر فتحہ کی حرکت ہے، تینوں کو برابر رکھیں گے مقدار میں اور ایک ایک حرکت پڑھیں گے۔ یہ بھی 1 کاؤنٹ پڑھا جائے گا، یہ بھی 1 کاؤنٹ پڑھا جائے گا۔ لام باریک ہوتا ہے، اس کو باریکی سے ادا کریں گے، جبکہ قوف پر پڑھا جائے گا کیونکہ یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خو اور قوف یہ دونوں پر ہوں گے۔ خلق، قوف کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کو ہلائیں گے نہیں، اور پھر حمزہ ہے، حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے جس کو کسرہ بولتے ہیں، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے ایک حرکت کے برابر، اور پھر اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے کیونکہ یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن پہ اخفا ہوگا اور اس اخفا کی مقدار ہوگی 2 حرکت کے برابر۔ اخفا کیوں کریں گے اس نون ساکن پر؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد اگر سین آ جائے تو پھر نون کی آدھی آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہیں جس کو اخفا بولا جاتا ہے، اور اس کو ٹھہرانے کی مقدار ہے ناک میں 2 حرکت کے برابر، یعنی 2 کاؤنٹس۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ سین، سین کی صفت ہوتی ہے کہ اس کے اندر سٹی ہوتی ہے، تو وہ سین کی صفت کو ہم ادا کریں گے، اور سین کے اوپر مد صغیرہ بنی ہوئی ہے، اس کو 2 حرکت کے برابر لمبا کریں گے، اور پھر نون ہے، نون کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، زبر بھی بولتے ہیں جس کو، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ آگے آ رہا ہے میم، میم کے نیچے کسرہ، زیر کی حرکت، 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، تو یہاں پہ ہم کہیں گے کہ اظہار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیں گے من، ٹھیک ہے؟ پھر عین ہے، عین کو وسط حلق سے نکالنا ہے اور اس کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ ادا کی جائے گی۔ لام کے اوپر فتحہ کی حرکت 1 کاؤنٹ ادا کی جائے گی۔ قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اب آگے وقف آ رہا ہے، آیا مکمل ہو رہی ہے، تو اس کو ہم ساکن بھی کریں گے۔ جب ہم ساکن کریں گے نا قوف کو، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں دوبارہ۔ خلق الانسان من علق۔ اب ہم دیکھیں گے اس کی ٹرانسلیشن کو۔ خلق، اس نے پیدا کیا، جہاں پر بھی آپ کو 3 زبر نظر آئیں گی کسی بھی حرف کے اوپر، اور 3 لیٹر ورڈ ہوگا وہ، اور اس کے اوپر فتحہ کی حرکات آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، جیسے یہاں پہ خلق، تو اس کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا،
ٹھیک ہے. خلق کا مطلب اس نے پیدا کیا. الانسان انسان کو. من علق جمے ہوئے خون سے. اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اب ہم اس کے روٹ ورڈز دیکھیں گے. خلق. خلق کا روٹ ورڈ ہے خو لام قوف. خو لام قوف. اور انسانہ حمزہ نون سین. اور پھر علق ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام قوف. 3 روٹ ورڈز آپ نے اس آیہ مبارکہ میں یاد کرنے ہیں. چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی فرمائیں اور ہم اس کو پورا حق ادا کرتے ہوئے پڑھ سکیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.